قرآن مجید سورہ 17 آیت 56 میں اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم اللہ کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ نہ تو کسی تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں اور نہ بدل سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کے اس آیات کا 99% بریلوی رازائی مذہب کے لوگ اور شیعہ انکاری ہیں، اور دیکھا دیکھی 10% دیوبندی لوگ بھی اس آیات کے انکاری ہیں۔ کیونکہ غائب میں اللہ کے سوا دوسروں کو یعنی پیر بزرگ، قطب، ابدال اور بابوں کو پکارنا، دعا یا مدد مانگنا کفر، شرک، بدعت اور حرام ہے۔ اور شرک کرنے والوں کو جنت کبھی نصیب نہیں ہوگا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ آج نہیں سمجھو گے تو کل آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہوگی۔ سورہ 9 آیت 23 میں اللہ فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا ساتھی نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آپ اللہ، رسول اللہ، قرآن و سنت کے ماننے اور چاہنے والے ہو تو کفر و شرک و بدعت میں مبتلا اپنے فرقے کے عالم، علماء، پیر، بزرگ، بابوں کو چھوڑ کر رسول اللہ اور خلفائے راشدین کے سنت طریقے پر آ جاؤ اور اسی پر چلو اور عمل کرو، کیونکہ اللہ، رسول اللہ، قرآن و سنت اور خلفائے راشدین کے سنت تاریکوں کو چھوڑ کر کسی بھی عالم، علماء، پیر، بزرگ بابوں کے طریقوں پر چلنے والوں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ دنیا کو اللہ نے انسانوں کا ایگزامینیشن ہال بنایا ہے۔ مرضی آپ کی ہے کہ علماء، پیر، بزرگ بابوں کا طریقہ اور آخرت کا جہنم چنو، یا رسول اللہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ اور آخرت کی جنت۔ چوز یور پاتھ۔ میں آج آپ سے ایک گہرا سوال کرتا ہوں، دین اسلام کا اصل جماعت اور راستہ کیا ہے؟ کیا ہم واقعی قرآن اور سنت پر چل رہے ہیں یا صرف نام کے مسلمان بن کر رہ گئے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمایا اور رسول اللہ نے ہمیں سنت کا طریقہ سکھایا ہے۔ یہ دونوں ہی تمام جن و انس کے نجات کا ذریعہ ہیں، لیکن یاد رہے صرف اور صرف قرآن و حدیث اور رسول اللہ کے سنت طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اپنے فرقے کے علماء اور بزرگ بابوں کے ملاوٹی بے بنیاد کتابوں اور طریقوں کا نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم خود قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ کیا ہم ہر بات کا دلیل قرآن اور صحیح حدیث سے مانگتے ہیں؟ نہیں مانگتے ہیں، جبکہ مانگنا چاہیے۔ دن انڈھی تقلید کا نام نہیں ہے، دن دلیل کا نام ہے۔ جو بات قرآن اور سنت سے ثابت ہو وہی اصل دین ہے۔ رسول اللہ پاک نے ہمیں اللہ کا سیدھا راستہ دکھایا ہے اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دنیا کو روشن کر دیا۔ ان کا طریقہ ہی ہمارے لیے مثال ہے۔ جب انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو گمراہ نہیں ہوتا ہے اور جہالت کی زنجیریں توڑ جاتی ہیں۔ علم روشنی ہے اور روشنی کبھی اندھیرے سے نہیں ڈرتی۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا، کیا ہمارا ہر عمل قرآن اور سنت سے ثابت ہے یا صرف رازائی بابوں کے ملاوٹی رواج اور رسموں پر چل رہے ہیں؟ اگر کوئی بات کہی جائے تو اس کا دلیل اور حوالہ مانگو، سورہ کا نام، حدیث کا نمبر، پھر خود پڑھ کر تسلی کرو۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہے، اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا صرف اسی طریقے میں ہے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہو۔ آؤ اپنے دل کو قرآن سے جوڑو، سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، سچ کو سچ کے طور پر قبول کرو۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میری بات پر بھی انڈھا یقین مت کرو،
قرآن اور صحیح حدیث سے خود جانچ لو۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، سنت کو جان کر اعمال کریں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، آمین۔ اس موضوع کو دیکھنے اور سننے کے بعد میں امید اور یقین کرتا ہوں کہ اس مشعلے کو اچھے طرح سمجھ چکے ہیں کہ یوں کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ حق آئے ہے باطل کو مٹانے کے لیے، تب آپ پر فرض ہو جاتا ہے کہ اللہ اور رسول اللہ سے محبت ہے تو باطل عقیدہ اور فرقے کے علماء، پیر بزرگ بابوں کو چھوڑ کر رسول اللہ کے سنت طریقے پر چلو اور عمل کرو۔ اللہ سچ کو پہچاننے اور اس پر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔